دوسرا ایجوکیشن کا راستہ ہے. یہاں پہ مجھے تو خصوصاً جرمنی کا اندازہ ہے کہ یہاں پہ بیچلر ماسٹر پی ایچ ڈی سب ایجوکیشن فری ہے, اسکولنگ بھی فری ہے. وہ بہت ہی نامینل سی فیس ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں اپنے بچوں کا سالانہ فیس جو ہے نا وہ 30 یورو دیتا ہوں ایک بچے کا, اور 30 euros 30 یوروز 30 euros means 900 روپیہ 900 روپے 9,000 روپیہ. اچھا 9,000. یہ سالانہ فیس سالانہ فیس ہے. وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ میری سیلری زیادہ ہے. اگر میری سیلری کم ہو تو پھر وہ نہیں ہوتا, پھر نہیں ہوگا. اچھا وہ بھی فری ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اور باقی جو یونیورسٹی میں بیچلر ہے, بیچلر میں بھی یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری بھی کرتا ہے, لیکن 50 سے لے کر 100 تک 100 کے بیچ میں سیمسٹر کا نہیں سال کی فیس ہے. اچھا تو مطلب کہ یہ پاکستانی 100 سے کتنے بنتے ہیں, 60,000 بنتے ہیں آلموسٹ. ہاں 30,000 30 کا ہے بالکل. 300 کا. ہاں تو پی ایچ ڈی میں بھی ماسٹر میں بھی. لیکن اگر بیچلر ہے تو بیچلر میں میکسیمم جو پروگرام ہیں وہ ان کے اپنے لوکل لینگویج میں, فار ایگزامپل جرمن لینگویج میں ہوتے ہیں. اچھا تو اس کے لیے آپ کو کم از کم A2 لیول پاکستان میں کرنا ہوتا ہے. A2 لیول کہاں پہ ہوتا ہے؟ لاہور میں میری شمل سے ہوتا ہے. اچھا. اور شاید پشاور کراچی میں کوئٹے سے ہوتا ہے. پشاور میں کراچی میں ہوتا ہے, کوئٹہ میں ہوتا ہے, لاہور میں ہوتا ہے. نہیں, کراچی میں کوئٹہ انسٹیٹیوٹ ہے. اچھا کوئٹہ انسٹیٹیوٹ. اچھا ٹھیک صحیح. تو کوئٹہ انسٹیٹیوٹ سے ہوتا ہے. اور ایون جو لاہور والا میری شمل ہے وہ بھی سرٹیفکیٹ نہیں دیتے, سرٹیفکیٹ وہ کوئٹے سے لے کر دیتے ہیں. اچھا ایگزام کے لیے کوئٹے والے آتے ہیں. یہ 3 مہینے کا کورس ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح دیتے. اگر انٹینسو ہے تو 3 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے. اگر میں نے خود 3 مہینے میں کیا تھا A2. اچھا A2 ٹھیک ہے صحیح. تو اس کے بعد پھر آپ B1 کے لیے یہاں آ سکتے ہیں. جرمنی بھی آ سکتے ہیں, آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں. B1 بھی لینگویج کورس ہے. ہاں یہ جرمن لینگویج کے 6 لیول ہیں. اچھا A1 A2 B1 B2 C1 C2. اچا ٹھیک. یعنی آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے B2 کم از کم چاہیے ہوگا. اچھا ٹھیک. 3rd لیول جو ہے صحیح ہے. 4th لیول. B2 ہاں ٹھیک ہے. تو آپ B1 یہاں کر سکتے ہیں. تو B1 کرنے کے دوران آپ یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اچھا آپ اس لیکن ایک مسئلہ پاکستانیوں کے لیے بیچلر میں ایک اور ہوگا. اچھا کیونکہ ہمارے ہاں اسکول جو ہے یا ہائر سیکنڈری جو کلاس ہے وہ 12 سال کا ہے. FSC ہم 12 سال میں کر لیتے ہیں. ہاں لیکن یہاں کی اسکولنگ 13 سال کی ہے. اچھا صحیح. تو بیچلر کے لیے 13 سال ضروری ہے. 13 سال ضروری ہے. اچھا اسی وجہ سے اگر آپ کے پاس پاکستانی FSC ہے یا O لیول ہے A لیول ہے تو پھر آپ کو یہاں پہ 1 سال ایکسٹرا اسکول میں, بیسیکلی وہ اسکول اور یونیورسٹی کے بیچ میں ہوتا ہے, اس کو اسٹوڈینٹ کولیگ بولتے ہیں. اسٹوڈینٹ کولیگ. اچھا وہ 1 ایئر کا وہ کرنا پڑے گا. وہ آپ کو یونیورسٹی والے پھر ریکمینڈ کریں گے کہ آپ وہ ایڈمیشن بھی دیں گے کہ اور کون سے کورس پڑھیں. آپ کون سے کورس پڑھیں وہ آپ بیسیکلی اسکول کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کریں گے. مطلب جو 13th ایئر والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ آپ اسٹوڈینٹ کولیگ کریں گے. ویری گڈ ٹھیک. تو اس کے بعد پھر آپ داخلہ آپ کو ملا ہوگا, لیکن پہلے آپ کو شرط ہوگی وہ آپ کر لیں پھر اچھا اس کے بعد جائیں گے یونیورسٹی. ٹھیک صحیح. تو ماسٹر کے لیے یہ ہے کہ ماسٹر میں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے جرمن لینگویج نہیں سیکھنا تو پھر آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ انگلش میں کون کون سے ماسٹر پروگرام اویلیبل ہیں. اچھا لیکن ایون اگر وہ انگلش میں ہیں تو ان میں بھی میکسیمم جو پروگرام ہے ان کے لیے A2 لیول چاہیے ہوتا ہے پھر بھی. اچھا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جب رہیں تو آپ کو تھوڑی بہت لینگویج کی سمجھ ہو. ہاں صرف یونیورسٹی تو نہیں ہے کورس. آپ نے دکانوں پہ جانا ہوتا ہے, آپ نے ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے. تو انٹیگریشن کے لیے وہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس ٹھیک ہے A2 لیول ہونا چاہیے. A2 لیول ہونا چاہیے. گڈ. لیکن ان کے لیے پھر آپ کو آئیلٹس یا ٹافل بھی زیادہ تر چاہیے. آئیلٹس چاہیے ہوتا ہے یا ٹافل, کیونکہ اگر آپ انگلش والا کلیم کرتے ہیں کہ مجھے انگریزی آتی ہے تو اس کی بھی پروف دینی پڑے گی. ہاں ایسی نہیں کہ مجھے آتی ہے صرف. ہاں ٹھیک صحیح. تو مطلب کہ دونوں آپشن ہیں. آپ انگلش والے پروگرام میں بھی ماسٹر میں آ سکتے ہیں. تو PhD میں میکسیمم ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پروفیسر آپ کو لکھ کے دے یہاں جو جس کے پاس آپ آ رہے ہوتے ہیں. اچھا ان کی لینگویج پروفیشنسی ہے. اچھا انگلش یعنی میں نے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے اور اس کو انگریزی آتی ہے تو پھر وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک. تو PhD کے لیے آپ اس طریقے سے آ سکتے ہیں, لیکن فیس کسی بھی کلاس میں نہیں ہے. اچھا تو ماسٹر اور PhD میں جو میکسیمم لوگ آتے ہیں وہ پھر ادھر جاب بھی ساتھ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پارٹ ٹائم جاب کی اجازت ہوتی ہے. آپ اس میں اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ آپ کو کم از کم پاکستان سے پیسے نہیں منگوانے پڑتے. ویری گڈ. لیکن یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے, پڑھائی بھی کرنی پڑتی ہے اور ساتھ کام بھی کرنا پڑتا ہے. کام میں یہاں پہ ڈنڈی مارنا بڑا مشکل ہے.
ऐसे नहीं है कि आप कहें कि मैं नौकरी करूंगा और काम नहीं करूंगा, मतलब कि जॉब होगा लेकिन काम नहीं होगा, ऐसे नहीं अच्छा काम होगा तो काम होगा, है। काम होगा, काम होगा, ऐसे नहीं है मतलब आप जुगाड़ वाला काम नहीं चलता। जुगाड़ वाला काम नहीं चलता। वेरी गुड। अच्छा तो इसी वजह से हम ये सारी बातें माइंड में लेकर आए। अच्छा ऐसा ना हो कि आप कहेंगे कि हम पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इस तरह भी वो कोई माइंड न करे इस बात को, लेकिन चूँकि ये भी हमारा तजुर्बा ही है कि लोग कहते हैं कि मैं फ़लाँ को ऐसे धोखा दे दूंगा और उसको ऐसे, यहाँ पे आप धोखा एक बार दे देंगे लेकिन फिर सारी ज़िंदगी आपके पास रहेगा। निकाल लेंगे आप फौरन। एक बार आपने अपने प्रोफेसर से झूठ बोला तो फिर आप उसके बाद 1000 कसमें खाएं तो फिर वो यकीन नहीं एतमाद नहीं करेगा। यहाँ मतलब एतमाद एक दफा होता एक है। दफ़ा बस। गुड। तो आप अच्छा। वो क्योंकि आप जो भी बात करते हैं वो कहते हैं ये सच बोलता है, लेकिन एक दफा लेकिन नहीं, वो हर दफा आप वो कहते हैं कि ये सच बोलता है, लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो फिर उनको पता चल जाता है कि यार ये कभी सच बोलता है कभी झूठ बोलता है, तो फिर वो कंफ्यूज रहता है और वो एतमाद नहीं करता है। ठीक। देयरफॉर ये मैं इसमें एक अर्जी सी बात कर लूँ। अल्लाह जो है ना माफ़ करे, हमारे एक दोस्त हैं वो बड़े मजहबी हैं, तो उनको मैंने ये बात बताई तो वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में रहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि कोई माशरा बगैर झूठ के चल सकता है। और है मुसलमान तबलीगी भी है, मजहबी है। अच्छा वो कहते हैं थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे यार ये माशरे ऐसे हैं कि यहाँ पे आप कोई तस्वर ही नहीं करता कि कोई झूठ भी बोलता है। अच्छा मतलब झूठ की कोई तस्वर नहीं है। ये तस्वर नहीं है। वेरी गुड।